بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور ویوز، آج کا میرا ٹاپک میرے اوپر ہی تھا، میری کہانی میری زبانی۔ آج میں نے ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج کا ٹاپک میں اپنے اوپر بیان کرتی ہوں کہ میں نے کس طرح دین کی طرف آئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے کو دین کی طرف رائگاں کیا، میرے دل میں نماز، قرآن، یہ چیزیں اور لوگوں تک پہنچانے کی باتیں اچھی اچھی کس طرح سے۔ تو ویوز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سوری آپ لوگوں کو پتہ نہیں یہ ٹاپک پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میں ایک بات آپ سے آج کہہ رہی ہوں، تھوڑا سا میں جو بتا رہی ہوں عمل آپ کو، کہ میں نے تہجد کی نماز جب شروع کی تھی اس وقت سے لے کے بتا رہی ہوں کہ جب بھی میں یہ کوئی آپ کو ٹاپک بیان کرتی ہوں تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ میں کہیں سے کاپی نہیں کرتی، میں کہیں سے نہیں دیکھتی۔ ہاں، کچھ ٹائم پہلے میں نے شارٹ ٹاپک ڈالے تھے تو وہ میں نے کچھ گوگل سے میں نے تھوڑا بہت کاپی کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ میں جو میرا دعا اللہ سے کر کے رات کو سوتی ہوں کہ یا اللہ پاک، صبح میں نے جو ٹاپک بیان کرنا ہے تو نے میرے دل میں ڈالنا ہے۔ مجھے نہیں آتا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا ٹاپک بیان کرنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے میرے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ ٹاپک بیان کرتی ہوں، سوچے سمجھے بغیر ہی بیان کر دیتی ہوں، کیونکہ میں اللہ سے دعا کر کے لیٹتی ہوں۔ تو آج میں نے جب رات کو اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک، مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا ٹاپک بیان کرنا ہے، مجھے نہیں آ رہا، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو جب میں سو گئی تھی تو مجھے یہی ہوا کہ میں اپنی ایک جو میری لائف میں نے چینج کی ہے نا، کس طرح سے چینج کی، میں اس کا ٹاپک بیان کروں۔ تو اللہ نے ہی میرے دل میں ڈالا، تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا تو میں اس کو بیان کیوں نہ کروں، میں کرتی ہوں، کیونکہ روزانہ تو میں اپنے اللہ سے مشورہ کرتی ہوں نا، میں بولتی ہوں اللہ پاک بتائیں میں کیا کروں کیا کروں، تو میں کون سا ٹاپک بیان کروں۔ جو میرے دل میں آتا ہے، جو میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ آج میں اس ٹاپک پہ بیان کرتی ہوں، تو میں وہ اسی پہ کرتی ہوں پھر، کیونکہ میں نے کہیں سے ٹاپک نہیں سیکھے، میں جو میرے ذہن میں آتا ہے میں وہی بولتی ہوں۔ تو آج میرے ذہن میں یہ آیا تھا تو آج میں یہ بول رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں کوئی اتنی دیندار تو نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہ وہ مکمل دین جیسے پکڑ لیتے ہیں وہ نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں دین کی طرف ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور ہو چکی ہوں۔ اور وہ والا دین تو نہیں ہے کہ جیسے بہت ہی زیادہ اس میں کرنا، یہ وہ نہیں۔ میں خود پہلے ایسی تھی میری لائف، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری لائف ایسی تھی کہ میں بھی میوزک سننا، یہ چیزیں کرنا، مطلب بہت میں بھی ماڈرن تھی کافی، اور دین کی طرف بھی تھی، نماز قرآن میں نہیں چھوڑتی تھی، روزے میں نہیں چھوڑتی تھی، لیکن تہجد پڑھنا یہ چیزیں میں نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں جاب بھی کرتی تھی اس وقت شادی سے پہلے، تو میری اس طرح سے میں بھی ہوتی تھی۔ لیکن شادی کے بعد میری کافی تھوڑے ٹائم گزرنے کے بعد میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور میرے ہسبینڈ میرے تو یعنی کہ میرے تھا نہیں کوئی بیک پہ نہ آگے نہ پیچھے، ایک ہسبینڈ تھے کمانے والے، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس دوران میں کافی پریشان تھی۔ میں نے کہا یا اللہ پاک اب کیا ہوگا، کہ میرے 2 بچے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا۔ میں کیونکہ کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی، وہی میں اسکول ٹیچنگ جو کرتی تھی شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کر دیا تو میں نہیں کرتی تھی جاب، تو میں اتنا مجھے معلومات نہیں تھی کہ یا اللہ میں کیسے کروں گی کیا کروں گی، تو باہر جانے کی نہیں تھی مجھے معلومات، تو بہت پریشان تھی میں۔ تو اسی طرح میں کہتی تھی کہ اللہ پاک، میرے ہسبینڈ کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا کہ 3 سال تک وہ بیڈ پہ رہے، اور میں میرے جو 2 بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے، میں ان کے ساتھ پریشان کہ اب کیا کروں گی، اب کیا ہوگا۔ پھر میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچ رہی تھی تو اچانک میرے ذہن میں آیا، اور رات کو میں نے ذہن میں آیا کہ میں تہجد کی نماز شروع کرتی ہوں، اور جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا تو انہوں نے کہا کہ یار میں بھی پڑھوں گا، آپ مجھے بھی ساتھ کرواؤ۔ تو میرے پر اتنا ٹف ٹائم تھا کہ مجھے صبح بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا تھا، اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے جو والدہ تھی وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو ان کے والد صاحب تھے وہ بھی ضعیف تھے، تو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔
یا اب میں ہی تھی، تو میں کہتی تھی یا اللہ پاک، میں بچوں کو صبح چھوڑنا، پھر اس ہسبینڈ کو سنبھالنا، ان کے کپڑے وغیرہ سب چینج کروانا، اور اس کے بعد میں نے گھر کے کام کرنا، پھر واپس بچوں کو لے کے آنا اسکول سے جا کے، اتنا مطلب مشکل ٹف ٹائم میں نے گزارا، 3 سال میں نے بہت ٹف گزارے، اور اس 3 سالوں میں نے بہت سب چیزیں سیکھی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو میں نے تہجد کی نماز شروع کی رات کو، جیسے ہم اٹھتی تھی، میں اپنے ہسبینڈ کو لیے اٹھی رہتی تھی، تو میں تہجد کی، تو پھر میں نے کیا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں نے کہا آپ کیسے کرو گے، آپ تو بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے کرواؤ، پھر میں لیٹے ہوئے پڑھوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو بیڈ پہ وضو کراتی تھی، کپڑے چینج کرواتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ان کو پکڑ کے بیٹھانا، سب کچھ کرنا، پھر اس کے بعد میں نے اپنا وضو کیا اور اپنی نماز شروع کی تہجد کی۔ وہ تہجد کی نماز جو پہلی نماز میری تھی، اس وقت میرے ہسبینڈ بیڈ پہ تھے، اور میں نے اس تہجد میں اللہ سے رو رو کے ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ پاک، تو نے یہ دل میں ڈالا ہے، ایم سوری، اصل میں میرے ہسبینڈ نے ایک طوطا پالا ہوا ہے، جس کا وہ ابھی شور اور چیخنا چلانا اس نے شروع کیا تھا، تو میں اس کو ہی کھولنے کے لیے گئی تھی کہ ایم سوری، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو میری تہجد کی نماز تھی نا، تو وہ نماز جو میں نے شروع کی اور میرے ہسبینڈ نے شروع کی، اس کے بعد سے میری روٹین بن گئی روزانہ یہ، کیونکہ میں رات کو اٹھنا ہوتا تھا ہسبینڈ کے ساتھ، ان کو پانی دینا یا کچھ، وہ تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو وہ نماز، پھر قرآن، اس کے بعد میں نے اپنے 2 گھنٹے وقف کر دیے، 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک، 4:30 بجے تک میں نے ٹائم وقف کر دیا، میں نے کہا میں نے یہ ٹائم میری عبادت کا ہے، اب میں نے عبادت اسی میں کرنی، وہ میرا دل اس میں لگتا گیا، اور میں پڑھتی گئی، اللہ پاک قبول کرنے والے نہ جانے کیسی پڑھی، لیکن اللہ پاک کا اتنا شکر ہے کہ اس نماز نے مجھے ایسا وہ دین کی طرف کیا کہ میں کہتی ہوں کہ آپ یقین کریں کہ مجھے کتنے کہتے ہیں مجھے لوگ کہ آپ نا اپنے ہی جو مطلب لوگوں نے تو ابھی تک شاید مجھے بہت کم کمنٹس کیے ہیں، اتنے کمنٹس نہیں آئے میری ویڈیوز پہ، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بالکل خوش ہوں، کیونکہ آپ کو نماز، آپ کو یہ دین اتنا مطمئن کر دے گا۔ سب سے بڑی بات آپ کو بولوں، آپ نا، میرا دل جو ہے نا، دل اپنا شیشے کی طرح آپ صاف کر لو، شیشے کی دل میں کسی کے لیے حسد، نہ جلن، نہ کوئی کچھ بھی ایسی چیز نہ کر، وہ نمازیں جو میں نے شروع کی، اس کے بعد میں نے پوری 5 وقت کی نمازیں تو پہلے بھی میں پڑھتی تھی، لیکن ایسا تھا کہ کچھ نماز جیسے فجر رہ گئی، کبھی عشاء رہ گئی، کبھی اس طرح رہ گئی، کبھی، لیکن پھر میں نے ایک اپنے دل میں عہد کیا، میں نے کہا نہیں، اب میں نے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، اب میں نے نہیں چھوڑنا، اب نے اللہ کو میں نے پکڑنا ہے، اس مشکل حالات میں، جب میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور میں نے اپنے اللہ کو پکڑ لیا، اور میں نے میرے ہسبینڈ اس کنڈیشن میں کہ جب وہ بالکل بیچارے اٹھ بھی نہیں سکتے، پیر سے بھی نیچے نہیں اتر سکتے، اس کنڈیشن کے اندر انہوں نے بھی یہ کیا، آپ یقین جانے کہ نہ جانے میں کس کس سے مانگ رہی ہوتی، کس کس کو بولتی کہ نہیں بھائی آپ مجھے دے دو، اس وقت یہ دے دو، اس وقت کر دو، لیکن میرے رب نے مجھے مانگنے نہیں دیا، اس نے تو مجھے اتنا عطا کیا کہ میں بتا نہیں سکتی کیوں، اس وقت اس نے ایسے ایسے میرے ذریعے بنائے کہ میرا گیٹ کوئی کھٹکاتا تھا، میں گیٹ پہ جاتی تھی، اور لوگ کہتے تھے یا شکیل بھائی، میرے ہسبینڈ جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں، اور یہ آپ میں نے کہتی تھی آپ کو میں نہیں جانتی، تو کہتے ہیں نہیں آپ چھوڑ دیں، ہم ان کو جانتے، میرے ہسبینڈ کے جو کسٹمر وغیرہ تھے، وہ الیکٹرک کے جو کام کرتے تھے سارے، تو وہ کسی سے بھی پوچھتے تھے اور دروازے پہ آتے تھے اور کہتے تھے یہ آپ رکھیں، آپ کے ہسبینڈ جو ہمارے کام وغیرہ کرتے تھے، ہم ان کے کسٹمر ہیں، اللہ پاک نے ایسے ایسے ذریعے بنائے کہ مجھے اللہ پاک نے مانگنے پہ مجبور نہیں کیا، اللہ پاک کسی کو بھی کسی دشمن کو بھی مانگنے پہ مجبور نہ کرے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا محتاج کرے، تو میں تو بس پھر رو رو کے جان ماز پہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ پاک تو نے تو میرے ہسبینڈ کو بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی ہمیں ایسا کھلایا کہ ہم تیرا شکر ادا کر کر کے تھک جائیں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے بعد جب میرے ہسبینڈ کے 3 سال گزرے تھے، اور اس کے بعد میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا کہ میں نے پہلے شروع میں ایک ویڈیو جب میں نے شروع کی تھی اپنی، تو اس وقت میں نے یہ
بتایا تھا کہ یہ میں نے ویڈیو کی تھی کہ یا میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو چکا ہے، تو میں آپ سے یہ بتا رہی تھی، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ وہ تہجد کی نماز اور وہ نماز وہ عبادت، وہ اللہ تعالیٰ سے میں نے جب مانگنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا شروع کیا، بس وہ 3 سال ایسے گزر گئے کہ وہ 3 سال میرے کچھ پتہ نہیں کیسے گزر گئے۔ ہم لوگ تہجد میں اٹھتے، میں اپنے ہسبینڈ کو اسی طرح میں نے وہ 3 سال کیسے گزر گئے کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم نے اپنے ہسبینڈ کو بھی اکیلے سنبھالا، بچوں کو اسکول لے کے جانا، اسکول سے لے کے آنا، گھر کے سارے کام، باہر سے جا کے سبزی نکالنا، مطلب کھانا پکانے کی، ان کی میڈیسن لانا، سب چیز میں اکیلے کرتی تھی۔ اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، بیگ پہ میرے کوئی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے سوا۔ تو یقین کریں کہ اللہ پاک نے ایسا وقت نکالا اور میرے بچوں کو بھی اچھا کیا، ماشاءاللہ کیا، انہوں نے کھایا پیا، اور میرا وقت بھی اچھا گزر گیا۔ میرے ہسبینڈ بھی آج اللہ کا شکر ہے کچھ اسٹیبل ہو گئے ہیں، پوری طرح نہیں ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کچھ کافی نیچے آ گئے، ان کے پارٹیاں ختم ہو گئی، لیکن اللہ پاک سے اتنا ہے، میرا دل اتنا مطمئن ہے، آپ یقین کریں، میرے پاس پیسے ہوں یا نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہو یا نہیں ہو، مجھے سب بہت ساری میری کزنس ہیں، اپنے سب کہتے ہیں کہ آپ تو نہ میک اپ کرتی ہیں، نہ آپ تیار ہوتی ہیں، آپ اس طرح سے ویڈیوز بناتی ہیں، جس طرح ویڈیوز کامیاب نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں کیوں؟ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ آپ یقین کریں، میں نا جب سے میں اس دین کی طرف آئی ہوں نا، تو ابھی بھی میں یہ بات نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے میں کبھی میوزک بھی سن لیتی ہوں، ہلکا سا، بالکل مطلب وہ چیز نہیں رہی کہ میں پہلے وہ شوق سے سنتی تھی، اب نہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے، تو ڈراماز میں دیکھتی ہوں پاکستانی، وہ تو میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، پاکستان کے ڈراماز جو بھی ہیں، وہ جو بھی ڈراماز ہے پاکستانی، وہ میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ ابھی میں صبح جب میرے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، میرے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد سے میں کچن میں کام کرتی ہوں، ساتھ ساتھ ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں جو مجھے پسند ہوتا ہے بس۔ تو یہ میں آپ سے کہوں، ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ آپ اپنی نیت، اپنا دل شیشے کی طرح صاف کر لیں، اپنے رب کے آگے جھکنا شروع کر دیں۔ تہجد کی نماز ایسی نماز، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز، اس میں جائیں، اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ مت سوچئے گا کہ میں کب سے تہجد ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ملے گا اور ضرور ملے گا۔ یہ بہت فضیلت والی نماز ہے۔ اور بھی ہے، آپ نہ بھی تہجد پڑھیں، آپ اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر لیں۔ میں نے آپ سے ابھی بیان کیا تھا نا، سب کہتے ہیں کہ آپ بغیر میک اپ کے اور بغیر آئی بروز کے آپ بیٹھ جاتی ہیں، اور آپ یقین کریں گے، آپ بس کہ میں جب اپنی ویڈیوز کرتی ہوں نا، میں صرف وضو کرتی ہوں، وضو کر کے میں بیٹھ جاتی ہوں، بس میں نے کوئی میک اپ نہیں کرنا ہوتا، میں نے آئی بروز نہیں بنانے ہوتے۔ کیوں؟ میں بالکل اسی طرح سمپل ہی رہتی ہوں۔ کیوں کہ میری ویڈیوز لوگوں نے ہٹ نہیں کرنی، مجھے آگے لوگوں نے نہیں بڑھانا، مجھے بڑھانا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے۔ میرا ایمان اللہ پہ ہے، میرا عقیدہ اللہ پہ ہے، میرا دل و نیت صاف ہے، میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتی۔ ابھی بھی تک آج تک میں نے پہلی ویڈیو جب شروع کی تھی، تب سے میں نے یہ ورڈ بولنا شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آج تک میری ویڈیوز میں یہ ورڈ چلتا آ رہا ہے، اور یہ میرے دل سے بولتی ہوں سب کے لیے۔ تو مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، تو میں یہ میک اپ کر کے، یہ تیار ہو کے یہ بیٹھنا، یہ نہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، مجھے میرے اللہ نے جب کامیاب کرنا ہوگا نا، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، کیا پتہ کوئی میری بات پہ عمل کر لے، کسی بات پہ عمل کر لے، اس کا مجھے ثواب مل جائے، یہی بہت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو ساری بات نیت کی ہے کہ آپ نیت، دل اپنا ایسا کر دیں شیشے کی طرح، اس میں کسی کی برائی، کسی کی سوچ، کسی کی جلن، ہر چیز کو ختم کر دیں۔ آپ یقین کریں، آپ کے راستے ایسے کھلیں گے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، آپ کا دولت، شہرت، پیسہ، ان چیزوں سے آپ اس طرح ہو جائیں گے، آپ یقین کریں آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا نا، آپ کتنے مطمئن ہوں گے۔ آپ ایک ہی بات کہیں گے، میری نماز نہ رہ جائے، میرا قرآن نہ رہ جائے۔ میرا ایک ہی ارمان ہے، آپ کو پتہ ہے، میرا ارمان ہے، میں روڈ پہ جاتی ہوں نا، لوگوں کو دیکھتی ہوں فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے،
اور بچے چھوٹے-چھوٹے سے بھیک مانگنے آ جاتے ہیں اور ننگے پاؤں، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں، کچھ نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے۔ ضعیف لوگوں کو دیکھتی ہوں، بالکل ضعیف ہوتے ہیں، بالکل چل نہیں سکتے، بالکل بات نہیں کر سکتے، بیچارے مانگنے پہ مجبور۔ تو میں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرا ایک ہی ارمان ہے، اور اللہ پاک پتہ نہیں پورا کریں گے یا نہیں، آپ پورا ہوگا نہیں، میرے رب کو پتہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے میرا یہ ارمان۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک کبھی میرے پاس اللہ نے دیا، اللہ نے نوازا، تو میں ان لوگوں کو مدد کروں گی، میں کہوں گی ان لوگوں کو میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا بہت دوں، زیادہ مطلب اب جیسے ہم 10 20 50 100 دے دیتے ہیں نا، میں کہتی ہوں میں اس سے زیادہ دوں، میرا دل خوش ہوگا کہ میں ان کو ان سے زیادہ دوں، اس سے زیادہ ان کو دینا چاہیے مجھے۔ تو یہ ارمان بھی اللہ پورے کرنے والے ہیں۔ تو باقی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک سناؤں گی، ٹاپک کافی لمبا ہو گیا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کیجیے گا، نہیں آئے کمنٹ نہیں بھی کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور بس میری دعا ہے کہ اللہ پاک کل مومن مسلمانوں کو نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بچوں کو نیک بنائے، اور اللہ پاک سب کو دین کی طرف کر دے، اور دین کو سمجھیں ہم، اور دین میں ہم جائیں، تاکہ ہم اپنے رب کی طرف کے لیے کچھ تو کر کے جائیں اس دنیا سے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔